نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام موضوع سامعین آج درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ اور انہاں اللہ والیاں وچوں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہوئے نے تے نفحات الانس دے وچوں اج انہاں دے بارے کچھ ذکر کراں گے۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا تے رب سونے فرمایا کہ یاد رکھو یہ دے وچ کوئی شک نہیں ہے کہ میرے دوستاں نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ اللہ سونے نے اس آیت پاک دسیا جڑے میرے دوست نے اولیاء اللہ نے نہ دنیا وچ کسی طرح دا کوئی خوف ہوندا نہ آخرت کوئی غم ہوئے گا، اس لیے کہ انہاں نے دوستی دا حق ادا کیتا۔ نفس و شیطان دنیا ما سوا اللہ اور شیطان دے افلاطونی پروگراماں گمراہ فرقے فرقیاں ٹولیاں اور دو نمبر غیر شرع افلاطونی شیطانی روحانیت والے بابیاں دے پروگراماں چوں نکل کے قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کیتا، یعنی علم تصوف تے علم عمل کیتا ہے، اسلامی علم تصوف، اسلامی روحانیت ہے، اسلامی سائنس ہے، روحانی سائنس ہے اور قرآن و سنت دی روح اتر خلاصہ۔ تیرا اللہ دے دوستاں نے ماسوا اللہ تو نکل کے اپنے دماغ و قلب دے ذہناں نوں ماسوا اللہ تو کلی خالی کر کے خواہشات نفسانی میں ذبح کر کے اور اداں ماسوا تو فارغ ہوئے کہ دل وچ ماسوا اللہ دا خیال بھی نہیں ہوندا، یعنی فنا و نیستی جمیل دا کمال حاصل ہویا اپنے اندر نو خالی کر کے تے صحیح العقیدہ سچے زندہ دل مردہ نفس ظاہری بات نہیں علوم نبوت دے وارث متقی بت شکن اخلاص رضا صبر شکر توکل قناعت ورع فتوت دے پیکر سچے اللہ والے سچے علماء مشایخ دی خدمت چ حاضر ہو کے انہاں کو قرآن و سنت فقہ دا تصوف دا علم حاصل کیتا، روح دے مطابق عمل کیتا، انہاں کو توحیدی نقاسی نوری فیض حاصل کیتا، انہیں صحبت مولا دی نعمت حاصل کیتی، پھر اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کیتا اپنے اندر، اپنے پیر و مرشد کو نوری جاگ لوائی، الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائی، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل چ القاء کروایا اور دل دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک دے قلب دے ذریعے اللہ سونے نہ ہو گیا۔ پھر اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مصنوع ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کیتے، کیونکہ ولایت دا بوا کھلا نبوت دا بند ہو چکا۔ ساڑھے پیارے نبی آخری نبی ہے، قرآن کریم اللہ سبحانہ دی آخری زندہ کتاب ہے، آخری نظام حیات، آخری دستور حیات ہے، مکمل جیدے وچ ہر طرح دی رہنمائی موجود ہے، ظاہری بھی باطنی بھی انفرادی بھی اجتماعی بھی سیاسی معاشی اقتصادی اللہ حاضر قیاس ہر رہنمائی چ موجود ہے۔ یہ اللہ دا نظام ہے۔ جب انسان ایمان لے آندا ہے تو وہ عہد کرتا ہے کہ اج تو بعد اللہ سونے میں کسی ہور شیطانی نظام تے عمل نہیں کراں گا، تیرے نظام تے عمل کراں گا، اور وہ سچا مسلمان قرآنی نظام تے عمل کرتا ہے جنہوں نظام مصطفیٰ کیا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر انہوں اپنے اتنے بھی نافذ کرتا ہے اور دوسرے نے بھی دعوت دیندا، دنیا کے ہر انسان تک پہنچاؤن واسطے دن رات جدوجہد کرتا ہے، کیونکہ یہی انسانیت ساز پروگرام ہے۔ باقی جنہیں بھی پروگرام ہیں سب شیطانی نفسانی افلاطونی پروگرام ہے جڑا انسانیت کش ہے، استحصالی ہے، استعماری ہے، غیر منصفانہ ہے اور انسان نو تباہ برباد کر دیا، دو جہان انسان دے برباد کرنے والے نے۔ لیکن سچا نظام قرآن و سنت دا نظام ہے۔ اور پھر اللہ والے نے اپنے اندر نورانی کیتا، دل دا آئینہ صاف کیتا، کیونکہ دل اللہ سونے جلوہ گاہ ہے۔ جو دل دا آئینہ صاف ہوندا ہے تو پھر اللہ پاک دے افعالی صفاتی ذاتی انوار و تجلیات برسدے نے، اندر نورانی ہوندا روح
جسم چوں نکل کے باتیں جو پرواز کردیا ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضری کا شرف حاصل کر دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر دی، جہاں دی زندگی کا مقصد ہے۔ خود قرآن کریم بھی رب سونے فرمایا جڑے اتنے انے آخرت وچ بھی انے ہون گے۔ سورہ عنکبوت دی 5ویں آیت رب سونے فرمایا جڑے اللہ سونے دا دیدار دی تمنا رکھدے انہوں اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی فرمایا سی عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ خدا نے پھر سے بھیجا ہے پیغام اپنے بندوں کو، میں قرض مخفی ہوں کوئی مجھے تلاش کرے۔ خود قرآن کریم بھی رب سونے فرمایا الا ربک منتہاہا، اے انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ اللہ سونا کائنات دی ہر لہر دی اور انسان دی حقیقت ہے۔ اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے، اور یہی سچے اللہ والے جنہاں دی مولا دی نعمت حاصل کی اس دنیا سے، اور انہوں کی بہت بلند سچے اللہ والے جنہیں دائمی حضوری جنہوں حاصل ہے، خوش نصیب ہے وہ اللہ والے۔ اور ان اللہ والے میں حضرت باید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نفحات الانس وچ لکھتے ہیں کہ حضرت باید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے ہوئے نے۔ آپ دے پیر حضرت شاکردی سکے تے آپ نے اپنے شیخ دا بہت اپنے پیر دا ادب کرتے ہوں سکے۔ مرن تو پہلے آپ نے وصیت کی تھی کہ میری قبر جڑی میرے پیر دی قبر تو بھی نیویں کریو رکھیو۔ اللہ سونے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ تو مسافر اور میں تیرا وطن ہے۔ حضرت باید بستامی رحمۃ اللہ جو نماز پڑھتے ہوں سی تو انہوں نے سینے دیا ہڈیاں چو اداں دی آواز نکلتی سی کہ جنہوں لوگ بھی سنتے سکے، اور آپ دی اپنی جڑی منہ جو نکلی آواز وہ گم ہو جاتی سی۔ یہ اللہ سونے دی حیبت اور شریعت دی عظمت و بزرگی دی وجہ نہ ہوندا سی۔ حضرت باید بستامی رحمۃ اللہ نے آخری وقت وفات دے وقت آپ اللہ سونے طرح متوجہ ہو کے دعا کر دے کہ اللہ سونے میں تیری یاد نہیں کیتی مگر غفلت و لاپرواہی نہ، اور تیری عبادت نہیں کیتی مگر فطور اور خرابی دے نال، یہ کیا اور فوت ہو گئے۔ حضرت باید بستامی رحمۃ اللہ دے مرید ابو موسیٰ فرماؤندے نے کہ ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ میرے مرشد نے فرمایا کہ میں اللہ سونے خواب چ دیکھیا تو میں اللہ سونے بارگاہ عرض کیتا کہ اللہ سونے تیرے تک پہنچنے کا کی طریقہ ہے، تو اللہ سونے فرمایا کہ تو اپنے آپ جو نکل گیا تو پہنچ گیا، یعنی یہ خواہشات نفسانی چو اور اپنے آپ چو جڑا نکل گیا وہ اللہ سونے تک پہنچ گیا۔ حضرت باید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا تو پردہ کر گئے تو کسی نے خواب چ آپ کو دیکھیا تو پوچھیا کہ جناب سناؤ کی حال ہے، رب سونے تواڈے نال کی معاملہ کیتا؟ تے آپ سونے فرمایا کہ اللہ سونے مینوں آکھیا کہ اے بڈھے تو کی لے آیا ساڈے واسطے؟ تے میں عرض کیتی کہ فقیر جدوں بادشاہ دربار سے جاندے نے تو انہوں یہ نہیں بادشاہ کہندے کہ تو کی لے آیا، بلکہ انہوں کہ بادشاہ یہ گل کہندے نے کہ دس تو کی مانگنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت باید بستامی رحمۃ اللہ دے مختصر جی تعلیمات اور آئی دی ساری گفتگو دا خلاصہ یہ ہے کہ انسان نو چاہیے کہ ماں سو اللہ تو نکلے، خواہشات نفسانی نو ذبح کرے، کیونکہ نفس ہمارا بندے اندر بہت بڑا شیطان فرعون نمرود یزید ہے، میری ہر خواہش حجاب ہے، تو نفس ہمارا دا علاج ہے یہ کسی خواہش تے بھی کدے عمل نہ کیتا جائے، یہ ہر خواہش نو لا دی تلوار نہ ذبح کر کے لا الہ دی نفی
تے اللہ دا اس بات حاصل کیتا جائے، یعنی قلب ذات مولا ہمیشہ لئے ڈب جائے۔ ظاہری بات نہیں، روحانی سفر قرآن و سنت دی روشنی جی کرے، شیطانی نصابہ طرف دیکھے بھی نہ، اور دید مولا دی نعمت حاصل کرے۔ تے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشہ معاف فرما، توبۃ نصوح دی توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضور یاد دیدار عطا فرما، نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاری اور ماسوا اللہ دے شر تو بچا، اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔